جی السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوگے۔ آج ہم ایکسرسائز 5.1 سٹارٹ کرنے لگے ہیں 9th کلاس کی۔ تو اس میں 5.1 کمپلیٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے، فیکٹرائز کرنا ہے آل کویسچنز کو۔ تو اس میں کویسچن نمبر 1 کا سیکنڈ پارٹ شارٹ سلیبس کے تحت ہم کرنے لگے ہیں۔ ویسے بھی شارٹ سلیبس کے تحت جو بھی کویسچن اس میں ہیں وہ ٹف ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی ڈسکس کریں گے ہم۔ 9xy پلس 12x² پلس 18y²، ٹھیک ہے۔ تو شارٹ سلیبس کے تحت ہم نے اس کو سالو کرنا ہے۔ شارٹ سلیبس کے تحت اس کو سالو کریں گے، پوری ایکسرسائز میں سے جو کویسچن ہوں گے وہ ہم کریں گے۔ تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کیسے فیکٹرائز کریں گے، ان تینوں میں سے جو چیز ہم کامن لے سکتے ہیں، جو نمبر جو ویریبل کامن لے سکتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنے ہیں۔ تو ان 9 ہے، 12 ہے، 18 ہے، تو اس میں سے میں 3 کامن لے سکتا ہوں، 3 کامن لے لیں، باقی ادھر 3 بچے گا۔ 3xy مائنس 4x² پلس 6y²۔ اس کے بعد میں y کامن لے سکتا ہوں، یہ y² ہے، یہ y ہے اور یہ بھی y ہے، تو y کامن آ جائے گا۔ اندر کیا بچے گا، ادھر 3x، ادھر مائنس 4x²، ادھر پلس 6y۔ تو دیکھیں کیا مزید کوئی چیز اس میں سے کامن آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی۔ دیکھیں x ان دونوں میں ادھر ہوتا تو پھر کامن آ سکتا تھا۔ تو یہی دو اس کے کیا ہوں گے، فیکٹر ہوں گے۔ 3y اور 3x مائنس 4x² پلس 6y، یہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے، فیکٹر ہوں گے اس کویسچن کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا نیکسٹ پارٹ ہم دیکھتے ہیں، پارٹ نمبر 5۔ جی اسٹوڈنٹ، تو کویسچن نمبر 1 کا 5واں پارٹ ہے 3x کی 3 y انٹو x مائنس 3y مائنس 7x² y² x مائنس 3y۔ تو دیکھیں جب ہمارے پاس یہ دو سیم ہوں، جس طرح یہ x مائنس 3y ہے، یہ بھی x مائنس 3y ہے، تو ہم ایک پیئر ان میں سے لیں گے اور ایک پیئر اس کو کمپلیٹ کر دیں گے، اس کو اکٹھا کریں گے۔ تو کیا بنے گا، 3x کی 3y مائنس 7x² y²، ساتھ ان دونوں میں سے ہم نے لکھنا ہے تو بنے گا x مائنس 3y۔ اب دیکھیں ان دونوں میں سے ہم کامن لے سکتے ہیں، کیا کامن لے سکتے ہیں، ان دونوں میں سے x² کامن لے سکتے ہیں، تو x² کامن لے لیں۔ 3xy مائنس 7y² x مائنس 3y ایز اٹ از رہے گا۔ ان دونوں میں سے مزید ہم y کامن لے سکتے ہیں، تو y کامن لے لیں۔ x² y انٹو 3x مائنس 7y انٹو x مائنس 3y۔ تو اس سے مزید ہم اس کو کوئی فیکٹر ہم نہیں بنا سکتے، مزید کوئی چیز کامن نہیں لے سکتے، تو یہ ہمارے پاس اس کی فیکٹرائزیشن ہو گیا کویسچن نمبر 1 کے 5ویں پارٹ کی۔ تو نیکسٹ اس کا چھٹا پارٹ دیکھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، تو کویسچن نمبر 1 کا چھٹا پارٹ ہے 2x y کی 3 انٹو x² پلس 5 پلس 8x y² اور ساتھ کیا ہے x² پلس 5۔ تو چھٹے پارٹ میں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، وہی سیم چیز ہے، x² پلس 5 اور x² پلس 5 دونوں سیم ہے، تو پیئر بن جائے گا اور ان دونوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ تو 2x y کی 3 پلس 8x y² انٹو ہمارے پاس کیا بنے گا، x² پلس 5، ان دونوں پیئر میں سے ایک ہم لکھ لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان دونوں میں سے ہم کیا کامن لے سکتے ہیں، 2 بھی لے سکتے ہیں، x بھی لے سکتے ہیں اور y² بھی کامن لے سکتے ہیں۔ تو 2 میں نے کامن لے لیا ہے سب سے پہلے، اور ساتھ اس کے x بھی کامن لے لیں۔ 2x کامن آنے سے ادھر کیا بچے گا، صرف y کی 3، ادھر بچے گا 4y² اور ساتھ x² پلس 5۔ مزید اس میں سے y² بھی کامن لے سکتے ہیں، تو 2xy² انٹو y پلس 4x² پلس 5۔ تو یہی ہم صرف کامن لے سکتے تھے جو ہم نے لے لیے ہیں، اور یہی اس کا فیکٹرائزیشن کے بعد آنسر ہے۔ تو نیکسٹ کویسچن نمبر 2 شارٹ سلیبس کے تحت اس میں سے کوئی پارٹ کرنا نہیں ہے، لیکن اس میں سے بھی پھر بھی میں آپ کو 1-2 پارٹ سمجھا دیتا ہوں۔ جی اسٹوڈنٹ، تو کویسچن نمبر 2 کا فرسٹ پارٹ دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی فیکٹرائزیشن ہی کرنی ہے، 5ax مائنس 3ay مائنس 5bx پلس 3by۔ تو
تو دیکھیں ان دونوں میں اور ان دونوں میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے، ان دونوں میں سے ایک کامن لیں تو باقی 5x مائنس 3y بچے گا، اور اگر ان دونوں میں سے b کامن لیں تو 5x مائنس پلس 3y، تو ان دونوں میں سے ایک کامن لیں باقی بچے گا 5x مائنس 3y، ان دونوں میں سے b بھی کامن لیں اور مائنس بھی کامن لیں، مائنس b میں نے کامن لے لیا ہے، اندر کیا بچے گا 5x اور ادھر مائنس 3y، مائنس کامن لینے سے یہ پلس کی ہو جائے گی اور یہ مائنس کی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اندر والی دونوں سیم ہو گئی ہیں، کویسچن نمبر 1 کی کنڈیشن بن گئی ہے 5x مائنس 3y 5x مائنس 3y، تو ہم اس کو لکھیں گے مائنس b اور ساتھ 5x مائنس 3y، تو یہ صرف اس میں کرنا تھا، یہ فیکٹرائزیشن کے تحت ہم نے اس کو سالو آؤٹ کر لیا ہے۔ تو نیکسٹ اس کے ایک اور پارٹ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ جی اسٹوڈنٹ، تو کویسچن نمبر 2 کا فورتھ پارٹ کیا ہے، ایکس اسکیئر مائنس وائی اسکیئر انٹو زیڈ پلس وائی اسکیئر مائنس زیڈ اسکیئر انٹو ایکس۔ اب دیکھیں اس میں ہم اگر اندر والے دونوں سیم ٹرمیں ہوتی تو ہم اس کو کمبائن کر سکتے تھے، لیکن اندر کیا ہے، پھر اس کی اور بھی کنڈیشن یہ ہے کہ اندر والی سیکنڈ ٹرم اگر دونوں کی سیم ہو اور سائن بھی سیم ہو تو پھر ہم اس کو اکٹھا لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو سیم کرنے کے لیے کیا ہے، یہ مائنس وائی اسکیئر جس طرح اینڈ والا ہے ادھر بھی مائنس وائی اسکیئر اینڈ میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم نے بنانے کے لیے ایکس اسکیئر مائنس وائی اسکیئر لکھیں گے، یہ تو ویسا کا ویسا ہی رہے گا، ان میں کیا کامن آ جائے گا، مائنس کامن لے لیں گے تو بن جائے گا زیڈ اسکیئر مائنس وائی اسکیئر ایکس۔ دیکھیں یہ بھی مائنس وائی اسکیئر اینڈ میں ہے اور یہ بھی مائنس وائی اسکیئر اینڈ میں ہے، تو اب ہم اس کو کمبائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمبائن کیسے ہوگا، یہ زیڈ ہے یہ ایکس ہے تو زیڈ مائنس ایکس، ایک ٹرم یہ بنے گی، ساتھ بن جائے گا ایکس اسکیئر پلس زیڈ اسکیئر مائنس وائی اسکیئر، دونوں میں سے ایک مائنس وائی اسکیئر آ جائے گا۔ تو سمپلی بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں پھر بھی سیم نہ ہوں تو اینڈ والی رقم کو سیم بنانا ہے، ٹرم کو سیم بنانا ہے سائن کے ساتھ، یعنی کہ مائنس ہے تو مائنس وائی اسکیئر تو وائی اسکیئر سیم ہو گئے، اور یہ فرسٹ جو دو جو ہیں یہ ایکس اسکیئر اور زیڈ اسکیئر، ان کو جو بھی ادھر دو نمبر ہوں ان کو آپس میں پلس کر دینا ہے اور ساتھ جو اس کا سائن ہے اس کو ساتھ مائنس کر دینا ہے، جو اس طرح اس کو لکھ سکتے ہیں، تو یہ اس کی فیکٹرائزیشن ہوگی۔ جی اسٹوڈنٹ، تو کویسچن نمبر 3 کا سیکنڈ پارٹ ہے، ٹوٹل 4 پارٹ ہیں اس کے، کویسچن نمبر 3 میں 2 ہم نے کرنے ہیں شارٹ سلیبس کے تحت، باقی ویسے 2 آسان ہیں وہ آپ لوگ خود کر لیں گے۔ اے اسکیئر اوور بی اسکیئر مائنس 2 پلس بی اسکیئر اوور اے اسکیئر، تو دیکھ رہے ہیں ہمیں اس میں کمپلیٹنگ اسکیئر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو ترتیب میں لکھیں گے، اس کو لکھ سکتے ہیں بٹا بی ہول آف اسکیئر، اور اس کو لکھ سکتے ہیں پلس بی بٹا اے ہول آف اسکیئر ساتھ مائنس 2۔ اب دیکھیں یہ مائنس 2 میں نے وہ والا نہیں لکھا، یہ میں نے فارمولے کا لکھا ہے، کیسے، اگر ہمارے پاس ہو اے مائنس بی کا اسکیئر، یہ کس چیز کی ایکول ہوتا ہے، اے اسکیئر مائنس بی اے اسکیئر پلس بی اسکیئر مائنس 2 اے بی، تو میں نے اسی فارمولے کو بنانے کے لیے یہ اے اسکیئر پلس بی اسکیئر مائنس 2 فارمولے کا ساتھ اے بی کو ملٹیپلائی کرنا ہے، یہ اے بی کو ملٹیپلائی کرنا ہے، اے ادھر کیا ہے اے بٹا بی ہے اور بی ادھر کیا ہے بی اوور اے ہے، تو اب دیکھیں کیا ان دونوں کو یہ بی اور بی سے کینسل، اے سے کینسل، ٹھیک ہے، تو مائنس 2 ہی بچے گا نا، تو مطلب کیا ہے کہ یہ کمپلیٹ اسکیئر بن رہا ہے، تو ہم کیا لکھیں گے اس کو، اے اوور بی مائنس بی اوور اے کا مکمل اسکیئر، ٹھیک ہے، یہ مکمل مربع جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ کمپلیٹ اس کا اسکیئر ہمارے پاس بن گیا، یہی اس کا فیکٹر ہم نے بنانا تھا، یہ کمپلیٹ اسکیئر کرنا تھا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ تو نیکسٹ اس کا پارٹ دیکھتے ہیں، کویسچن نمبر 3 کا پارٹ نمبر 4۔ جی اسٹوڈنٹ، تو کویسچن نمبر 3 کے پارٹ نمبر 4 میں 12x اسکیئر مائنس 36x پلس 27، ان تینوں میں سے میں 3 کامن لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو 3 کامن لیں، کیا بچے گا ادھر 4x اسکیئر اور ادھر بچے گا 12x اور ادھر بچے گا 9، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی کمپلیٹ اسکیئر بنا سکتے ہیں ہم، تو بنائیں گے 3 انٹو ادھر بڑی بریکٹ لگا دیں، اس کو میں لکھ سکتا ہوں 2x کا اسکیئر
ساتھ اس کو لکھیں 9 ہے تو 3 کا سکیئر، ٹھیک ہے. اب دیکھیں مائنس ہے تو مائنس لکھ لیں، اب اس چیز کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس فارمولا اے مائنس بی کا جیسے میں نے کہ پہلے آپ کو لکھوایا ادھر اے اسکیئر پلس بی اسکیئر مائنس 2ab ہوتا ہے. تو میں نے اے اسکیئر پلس بی اسکیئر مائنس یہ 2 فارمولے کا لکھ لیں اور 2 باکس بنا دیں، بریکٹ بند، ٹھیک ہے. ان باکس میں کیا لکھنا ہے؟ ہم نے اے بھی لکھنا ہے. ادھر اے کیا ہے 2x ہے، بی کیا ہے 3 ہے. اگر ان تینوں کو ملٹیپلائی کرنے سے یہ -12x بن جاتا ہے تو پھر ہمارا یہ کمپلیٹ سکیئر ہو جائے گا اور یہ ٹھیک کویسچن ہو رہا ہے. اس کو چیک کر لیتے ہیں. 3 کو 2 سے ضرب دے 6، 6 کو 2 سے 12، 12x، تو یہ بھی 12x ہے، تو دونوں کا سیم ہے. تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹ سکیئر بن جائے گا. کیا بنے گا؟ 2x -3 ہول آف سکیئر. تو یہی چیز ہم نے بنانی تھی جو کمپلیٹ سکیئر ہمارے پاس ہو گیا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو 5.1 ایکسرسائز کے پہلے 3 کویسچن اس کے ڈیفرنٹ پارٹ ہم نے کیے ہیں سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ اس کی نیکسٹ ویڈیو ہم بنائیں گے جس میں ہم 5.1 کے کویسچن نمبر 4 اینڈ 5 ڈسکس کریں گے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.